अस्सलाम वालेकुम। पठान गरम मसाला पार्ट नंबर 2 है ये। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो सुमेरा इतनी उदास और अपसेट है। तो मेरी बीवी ने बताया कि अब्बू उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद उसके ख़िलाफ़ अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करना चाहते हैं और उसके ना मानने पर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। सुमेरा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। गलत साबित हो गए। मेरी बीवी उस रात मज़े से मेरे साथ भरपूर सेक्स करने के बाद सो रही थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी बोतल ठंडे पानी की नहीं है। तो मैंने कमरे से बाहर जाकर मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां सुमेरा खड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज़ की आड़ लेता हुआ सुमेरा के नज़दीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि सुमेरा ने अपना एक हाथ अपनी शलवार में डाला हुआ था और यकीनन वो अपनी चूत को मसल रही थी, बल्कि वो उन हिदायत हर अमल पेरा थी जो उसे फ़ोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि शायद सेक्स तक जा पहुँचे थे। सुमेरा उससे बातों में भी अपनी चाहत और सेक्स की तलब का इजहार कर रही थी। और वो लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वो उस वक़्त अपनी प्यास बुझा सकती है। सो वो ऐसा ही कर रही थी। ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की इंतहा भी न रही।
کیونکہ میں اب سمیرہ پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اب تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سیل پیک ہوگی اور اس لڑکے کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی، مگر ان کے تعلقات کا اندازہ کر کے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب سمیرہ پر ہاتھ ڈالنا مشکل نہیں ہے۔ اگر اس نے شور بھی مچایا تو میں اس کو فون پر ہونے والی بات چیت اور اس کی حرکتوں کو بتا کر بلیک میل کر سکتا ہوں۔ اب میرے ہاتھ میں سمیرہ کی کمزوری آ گئی تھی۔ خیر یہ سب دیکھ کر میں پانی پیے بغیر واپس آ گیا اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں پوری رات سوچتا رہا اور منصوبہ بناتا رہا کہ کسی طرح سمیرہ پر ہاتھ رکھا جائے کہ وہ آرام سے میری باہوں میں آ جائے۔ خیر اسی سوچ بچار میں صبح ہو گئی اور میرے آفس جانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سمیرہ ابھی تک سو رہی ہے، ناشتہ نہیں کرے گی وہ؟ اس نے جواب دیا، ہاں پتہ نہیں، ابھی تک سو رہی ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہ ہو، میں دیکھ لوں گی۔ آپ ناشتہ کر کے آفس جائیں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اسکول سے۔ میں اس کی بات سن کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی سارا دن میں منصوبہ ہی بناتا رہا۔ پھر شام کو واپس آیا تو میری بیوی میرے لیے ایک خوشخبری لے کر اٹھی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے، جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، میں آفس میں چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے جواب دیا نہیں، مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچر ہیں جو جا رہی ہیں۔ سارا انتظام اسکول کر رہا ہے، ہماری رہائش اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا میں کیا گھر میں اکیلا رہوں گا؟ اس نے جواب دیا سمیرہ ہے نا آپ کے ساتھ، اور پھر میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اعتماد میں رکھنے کے لیے اس سے پوری رات بھرپور پیار کیا اور اس کو سیکس کا ہر ممکن مزہ دیا۔ وہ صبح جب اٹھی تو بڑی خوش تھی کہ اسکول اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے جو اس کی 2 دن کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسرا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔